الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال سے اور اپنی جان سے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، اپنی جانیں خرچ کی، ایمان لائے، ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے، دوسروں سے ان کا درجہ بڑا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی مراد کو پہنچے، یہی لوگ کامیاب ہیں اور انہی کو دنیا اور آخرت کی سعادت ملی۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت و رضوان اور اپنی رضا کی۔ یبشرہم ربہم، ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے، برحمت منہ، اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے، وہ رضوان، اور اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے، اور یہ اعلیٰ ترین بشارت ہے، کیونکہ مالک کی رحمت اور مالک کی رضا بندے کا سب سے بڑا مقصد اور پیاری مراد ہے۔ وہ جنات لہم، اور ان کے لیے باغات کی خوشخبری دیتا ہے، فیہا نعیم مقیم، جن میں انہیں دائمی نعمت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نعمتیں پائیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اگلی جو آیت کریمہ ہے، پہلے اس کا شان نزول سمجھ لیں۔ جب مسلمانوں کو مشرکین کافروں سے ترک موالات کا حکم دیا گیا کہ ان سے دوستی نہ رکھیں، ان سے محبت نہ رکھیں، ان سے تعلقات نہ رکھیں، دور ہو جائیں، تو بعض لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے باپ، بھائی وغیرہ قرابت داروں سے تعلق چھوڑ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار سے تعلقات رکھنا جائز نہیں، چاہے ان سے کوئی رشتہ بھی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والوں، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، یعنی جب تک وہ کافر ہیں ان سے دور رہو، انہیں دوست نہ سمجھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری عورتیں بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان، تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا، اور تمہاری کمائی کے مال، تمہارے بزنس سے جو تم نے مال حاصل کیا ہے، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، تمہارے کاروباری مراکز، وہ مساکن تردونہا، اور تمہارے پسند کے مکان، احب الیکم من اللہ و رسولہ، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول، و جہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں، فتربصوا، تو انتظار کرو، تو راستہ دیکھو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔
یعنی جلدی آنے والے عذاب میں اللہ تعالی مبتلا کرے گا یا دیر میں آنے والے عذاب میں مبتلا کرے گا، اس کا انتظار کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابل دنیاوی تعلقات کچھ قابل التفات نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ اس آیت کریمہ میں جن چیزوں کا ذکر ہے اسے پھر دہراتے ہیں۔ آباؤکم تمہارے باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں، عشیرتکم تمہارا خاندان یعنی تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموہا وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وتجارت تخشون کسادہ وہ بزنس جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگتا ہے، ومساکن تردونہا اور تمہارے پسند کے مکانات۔ یہ چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ اگر ان کی محبت تین چیزوں کی محبت سے زیادہ ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو۔ اس حکم سے کیا مراد ہے؟ یا تو جلدی آنے والا عذاب آئے گا یا تاخیر سے آنے والا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے غضب میں مبتلا کرے گا۔ آج ہم ذلیل رسوا ہو گئے، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے زیادہ ہمیں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی۔ جہاں ہمیں کاروباری نفع محسوس ہوتا ہے وہاں رسول اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں محسوس ہوا بیوی بچوں کا مسئلہ ہے تو شریعت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، جب شادی کا موقع آتا ہے ان کے گھر میں خرافات ہوتے ہیں۔ آپ حاجی صاحب سے بات کریں اور کہیں یہ کیا ہو رہا ہے، حاجی صاحب کہتے ہیں کیا کریں، بچے ہیں، بچوں کی اپنی خوشی ہوتی ہے۔ یعنی بچوں کی خوشی کی خاطر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کو گناہوں سے نہ روکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی اللہ تعالی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ توبہ کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔